الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، مسلمان غیر مسلم، سب کے لیے قرآن کی ترجمہ میں کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام میرے فالوور کو اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں قرآن شریف میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ یہاں میں اس کی حساب سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ تشریح کروں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جس وقت کہا رب تمہارے نے فرشتوں کو بے شک میں بنانے لگا ہوں زمین پر ایک خلیفہ یا نائب یا وارث یا اس طرح جو بھی آپ سوچو۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں زمین پر ایک نائب یا وارث یا خلیفہ میں بنا رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، کہا فرشتوں نے آیا تم بناؤ گے اس میں، یعنی پیدا کرو گے اس میں، من یفسد فیہا، وہ فساد کرے گا زمین پر، ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، تمہاری تعریف کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تمہاری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کو کہ میں زمین پر ایک نائب، ایک خلیفہ، ایک وارث پیدا کر رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آیا اللہ تعالیٰ تم اس کو پیدا کرو گے کہ وہ فساد کرے گا اور وہ قتل و غارت کرے گا، یعنی فساد، ایک دوسرے کی زمینیں کھائے گا، ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، چوری کریں گے، حرام کا مال کھائیں گے اور زمین پہ فساد کریں گے، جھگڑے کریں گے، گالی گلوچ دیں گے اور زمین پہ امن نہیں ہونے دیں گے۔ اور تسبیح اگر آپ کہتے ہیں کہ تسبیح کے لیے یعنی تعریف کے لیے، تو ہم تسبیح تمہاری بیان کرتے ہیں، تمہاری تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری صفت بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، سکھائے آدم علیہ السلام نے، کلھا ثم عرضہم، سکھائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام کلھا، تمام، ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر پیش کیے فرشتوں کو۔ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام فرشتوں کو تو پیدا کیا ہوا تھا، فرشتے تو موجود تھے، مگر فرشتوں کو نہیں پتہ تھا کہ آسمان کا کیا نام ہے، زمین کا کیا نام ہے، درخت کیا ہے، سمندر اور دریا کیا ہے، اور پہاڑ اور بادل، یہ سب کچھ کیا ہے، ان کے نام ان کو نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام تمام سکھا دیے، یعنی یہ پہاڑ ہے، یہ درخت ہے، اور یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ پانی ہے، یہ سمندر ہے، یہ تمام پھر پیش کیا فرشتوں کو اور کہا فقال انبئونی، کہا اللہ تعالیٰ نے انبئونی باسماء، خبر دو مجھ کو ان ناموں کی، ان چیزوں کی، اگر تم سچے ہو۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے، فرشتوں کو تو نہیں معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر تم کہتے ہو کہ میں نے انسان کو نائب یا فرشتہ یا خلیفہ میں نے کیوں پیدا کیا، تم تعریف میری کرتے ہو، تو میری صفت کرتے ہو، تو میری پاکی بیان کرتے ہو، میں سمجھتا ہوں، تو اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کیا کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے کہا پاک ہے اللہ، تم پاک ہو اللہ تعالیٰ، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہمارے پاس، الا ما علمتنا، مگر وہ جو ہم کو تم نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پاک ہو، تمہاری پاکی کی بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر وہ جو ہمیں تم سکھاتے ہو۔
یعنی آدم انسان کو اللہ تعالیٰ انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تم علم والا حکمت والے ہو۔ چونکہ انسان کی پیدائش جو ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھو فرشتے جو ہے کھانے پینے سے حاری ہیں، وہ جو وہی کام کرتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور انسان کے لیے، یعنی میں اگر کسی انسان کو کہوں کہ تم ایک 2 منزلہ عمارت سے کود جاؤ نیچے، تو وہ کہے گا کیوں کودوں، پوچھے گا نا۔ مگر فرشتوں نے یہ کبھی نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیوں جائیں اور کدھر جائیں، کیوں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، فکر، سوچ، سمجھ دی ہے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات پیدا کیے، پرندے چرندے درندے سب کچھ پیدا کیے۔ انسان نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل فکر دیے، اور چرندوں پرندوں کے پاس عقل ہے، شعور نہیں ہے، وہ سوچ سمجھ نہیں ہے۔ یعنی ایک جانور جو ہے یا ایک بھینس اور گائے یا بکری ایک مالک سے اگر ہوتی ہے، دوسرے مالک کے اوپر بکتی ہے، تو وہ پوچھ نہیں سکتی کہ مجھے کیوں بیچا جا رہا ہے یا مجھے کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ بعض اوقات وہ یعنی روتی ہے یا وہ آواز نکالتی ہے، مگر آخر وہ صبر کر لیتی ہے۔ مگر انسان کو اگر بیچا جائے، یا انسان کو خالی بیٹی کا لے لو کہ بیٹی کا جب ڈولا نکلتا ہے یا ڈولی نکلتی ہے تو بیٹی روتی ہے کہ مجھے کیوں بیچا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی رضا کے مطابق اس کی شادی ہوتی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور، عقل، فکر اور شہوت دی ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف شعور، عقل دی ہے کہ تم جاؤ کام کرو، شعور اور شہوت نہیں دی ہے۔ جانوروں کو عقل دی ہے اور شہوت دی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، سوچ سمجھ بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے۔ چونکہ جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں، انسان بھی بچے پیدا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت مطابق فرشتوں کو ایسا نور سے پیدا کیا۔ انسان جو ہے تو وہ خاکی ہے، وہ خاک سے پیدا ہوا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تم پاک ہو، ہمارے پاس علم نہیں، مگر وہ جو ہمیں تم نے سکھایا بے شک تم علم والے، حکمت والے ہو۔ کہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، قالا یا آدم انبئہم باسمائہم، کہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہ بتاؤ نام ان کے۔ فلما انبأہم، پھر جس وقت بتا دیے ان کے نام، قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے علم اقل لکم انی اعلم، آیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو، انی اعلم میں سمجھتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب کا چھپا ہوا آسمانوں اور زمینوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ مجھے ان کے نام بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے فر بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے، بتا دیے۔ پھر جس وقت وہ ان کے نام بتاتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو پکارا اور کہا آیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو کہ بے شک میں سمجھتا ہوں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں سمجھتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سب کچھ سمجھتا ہوں، میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہوں، میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی انسان جو بھی ظاہر کرتے ہیں یا چھپا کرتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر رب الکریم ہمیں دیکھ رہا ہے، اور رب الکریم ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، وہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں یا ہم چھپ کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حاضر ناظر ہے، اور پھر اس کے کرامن کاتبین جو ہمارے شانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 24 گھنٹے ہماری رپورٹ اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں۔ صبح کی رپورٹ شام کو جاتی ہے، شام کی رپورٹ پھر صبح جاتی ہے، ہماری رپورٹیں جاتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ ہمیں بھی فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں قرآن کے طریقوں پہ کر دے اور قرآن کے اصولوں کے مطابق کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں قرآن رکھے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔